جنازہ جب سامنے رکھا رہتا ہے تو امام صاحب مائک لے کر کے کھڑے ہوتے اعلان کرتے ہیں. اعلان کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اعلان غلط نہیں ہے، لیکن جو حقیقت ہے اس پر میں تبصرہ کر رہا ہوں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، امام صاحب کھڑے ہو گئے. جنازہ پڑھانے سے پہلے کہا کہ دیکھیے اگر اس مرحوم نے کسی کا لین دین کیا ہے، کسی کا لین دین اس مرحوم کے ذمے ہے تو بیٹا موجود ہے، لے لیجئے گا. اور اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے زبان سے، ہاتھ سے، تو معاف کر دیجئے گا دل سے. لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ اس اعلان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جس کو ستایا ہوگا وہ جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے. جس کو دکھ دیا ہے، تکلیف دی ہے، حق مارا ہے، وہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا ہے. تو یہ اعلان سر سے اوپر جا رہا، کوئی فائدہ نہیں. اگر اس اعلان کے انتظار میں آپ رہے تو آپ کا گھاٹا ہے. جو کام کل کرنا ہے وہ آج کرنا ہے، جو آج کرنا وہ بھی کرنا ہے. جیتے جی اپنا معاملہ صاف کر لینا ہے، معافی صافی کر لینی ہے انشاءاللہ. انگریز کا دور تھا، ایک مسلمان بھکاری گیٹ پر بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہا تھا کہ اچانک انگریز آیا، اس کے ہاتھ سے تھیلی چھوٹ گئی. اس نے جھپٹ کر کے ہاتھ میں لے لیا. انگریز کو ڈھونڈنا شروع کیا، انگریز نہیں ملا. 2-3 مہینے کے بعد انگریز دوبارہ ملا. اس بھکاری نے، غریب نے، وہ اس کی تھیلی جو اس نے اٹھا لی تھی واپس کر دیا. اسے حیرت ہوئی کہ تم بہت بڑے بے وقوف معلوم ہوتے ہو، تم پٹنہ سے نہیں رانچی سے آئے ہوئے، تم بھیک مانگتے ہو پیسے کے لیے، اور پیسے کی تھیلی تم مجھ کو واپس کر رہے ہو. اگر اس تھیلی کو رکھ لیا ہوتا تو 17 نسل کے لیے تمہارے لیے یہ تھیلی کافی ہو جاتی. اس نے کتنی بڑی بات کہی ہے، اللہ ایسی عظمت ہم سب کے دل میں داخل فرمائے. اس نے کتنی بڑی بات کہی، کہا کہ دیکھو بات وہ نہیں ہے، میں ضرور بھکاری ہوں، پھوٹی پھوٹی کوڑی کا محتاج ہوں، لیکن میں نے تمہارے اتنے سارے پیسے واپس کیوں کیے؟ تم حضرت عیسیٰ کے امتی ہو، میں حضرت محمد کا امتی ہوں. اگر میں نے تمہاری تھیلی دبا لی ہوتی تو اللہ کی عدالت میں مقدمہ چلتا، میرے خلاف تمہارا مقدمہ چلتا. ایک طرف تمہارے نبی کھڑے ہوتے، ایک طرف ہمارے نبی کھڑے ہوتے. جب یہ ثابت ہوتا کہ اس نبی کے امتی کی تھیلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نے مار لیا تو میرے نبی کا سر جھک جاتا. میں اپنے نبی کے سر کو جھکانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے تمہاری تھیلی واپس کر. باپ آیا بیٹی کے پاس کہ بیٹی مسئلہ حل ہو گیا. بیٹی بولی کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ کہ جس لڑکے کو میں تلاش کر رہا تھا تمہارے نکاح کے لیے وہ لڑکا مل گیا. کہ کیسا لڑکا ہے؟ کہ مالدار ہے، سونار ہے، سونے کی دکان ہے، وہ تم کو زیور پہنائے گا. آپ ہماری طرف توجہ کیجئے، کھڑا رہنے والے کو کھڑا رہنے دیجئے، وہ آپ سے بہتر سن لیں. آپ ہماری طرف دیکھیے، کھڑا رہنے والے کو کھڑا رہنے دیجئے، وہ آپ سے اچھا سن لیں. آپ ہماری طرف توجہ کیجئے، آپ کا جلسہ برباد ہو جائے گا. ہماری طرف توجہ کیجئے. باپ نے کہا کہ بیٹی لڑکا سونار ہے، تمہارے لیے رشتہ مل گیا. تو لڑکی پوچھتی ابا رشتہ میں منظور کروں گی ایک شرط پر، پہلے یہ بتائیے کہ لڑکا کے سر پر ٹوپی ہے؟ تو کہا بیٹی جمعہ میں پہنتا ہے، رمضان میں پہنتا ہے، اس کے بعد رکھ لیتا ہے اتار کے. تو بیٹی نے کہا کہ اماں یہ بتائیے کہ لڑکے کے چہرے پر داڑھی ہے؟ لڑکے کے چہرے پر داڑھی. ارے بھائی آپ لوگ سن لیجئے خدا کے واسطے، آپ لوگ جلسہ کو خراب مت کیجئے، جو جیسا سننے دیجئے. لڑکے کے چہرے پر داڑھی ہے. تو باپ نے کہا کہ بیٹی ابھی کنوارا ہے، کیا جلدی ہے؟ ابھی کنوارا ہے، کیا جلدی ہے؟ شادی کے بعد رکھ لے گا. اس کے بعد لڑکی نے کہا جب مالدار ہے، سونار ہے، تو حج کیا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، نبی کے روضے کی زیارت کی. یہ لوگ جلسہ کو خراب کر دیں گے. کیوں بٹھانا چاہ رہے بھائی؟ رہنے دیجئے نا کھڑا. آپ کا چہرہ، ہمارا چہرہ تو سامنے آپ کے آ ہی رہا ہے، کیوں بیٹھا رہے ہیں آپ لوگ؟ بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو رات دن کا تجربہ، آپ کا جلسہ برباد ہو جائے گا. جیسے سننے ویسے سنیے، تھوڑی دیر میں آپ کا جلسہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. یہ لوگ تھک جائیں گے، خود ہی 9-11 ہو جائے گا، یا تو ہم ہی ان کو 9-11 کروا دیں گے. ذرا دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. باپ سے بیٹی نے پوچھا ابا جب مالدار ہے تو حج کیا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، نبی کے روضے کی زیارت کی ہے؟ کہا ابھی اتنی جلدی کیا ہے، جب ہر چیز سے ریٹائر ہو جائے گا، کمر جھک جائے گی، لاٹھی پر آ جائے گا، تب چلا جائے گا حج کرنے. تو بیٹی بولی ابا حضور مجھ کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے. جس لڑکے کے سر پر ٹوپی نہیں ہے اس کو خدا کا لحاظ نہیں.
جس لڑکے کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے نبی کا لحاظ نہیں، اگر میں اس کی بیوی بن گئی وہ میرا کیا لحاظ کرے گا؟ مجھ کو سونا نہیں، نبی کی سنت چاہیے۔ جس کا بچہ کالا ہوتا ہے اس کی ماں زیادہ صابن لگاتی ہے کسی طرح یہ کالیا گورا ہو جائے، لیکن وہ صابن تو کالا ہو جائے گا، وہ کالیا گورا نہیں ہوگا، چونکہ آسمان سے ہی کالا اترا۔ لیکن قربان جائیے اس ماں کے اوپر اس کالے کو بھی 14ویں کا چاند سمجھتی ہے۔ دستک ہوئی، دروازے پر کسی نے دستک دی، بیٹی کا باپ نکل کر آیا، دروازہ کھولا تو دیکھا ایک کالا نوجوان کھڑا ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، اس کی نظر میں نہایت بدصورت ہے، کالا ہے۔ پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ کہ تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے۔ کہا آپ پاگل ہو یا پھول پاگل ہو؟ رانچی سے آئے ہو یا پٹنہ سے آئے ہو؟ اپنی شکل تو آئینہ میں دیکھ لیا ہوتا، تم نہایت بدصورت ہو، میری بیٹی خوبصورت ہے، تم نوکر چاکر ہو، میری بیٹی امیر ہے، دولت مند ہے، تم سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ بیٹی سن رہی تھی کہ ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور ہے۔ آپ نے آنے والے کو دیکھا کہ کالا ہے، آپ نے اس کو نہیں دیکھا کہ بھیجنے والا کملی والا ہے۔ جس جس جگہ پہ پیارے نبی کا کلام ہو، ہر شخص کی زبان پہ درود و سلام ہو۔ یا رب ہر ایک روز یہی سلسلہ رہے، مکے میں صبح ہو تو مدینے میں شام ہو، اس طرح توبہ سے رنگے دل بدلتے جائیے، اس طرح توبہ سے رنگے دل بدلتے جائیے، سنت و توحید کے سانچے میں ڈھلتے جائیے، جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو، اگر جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو، اگر جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو، اگر نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیے، نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہاں یہاں آ کر کے پھنسے، یہ بار بار بائی پاس جا رہے تھے، زور کا جھٹکا تھوڑا ان کو دھیرے سے لگتا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا، تیزی سے نکل جائے گا، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ جگہ چھوٹی ہے اصل میں، لوگ زیادہ آگے، اب کیا ہوگا؟ لوگ جیسا بھی سننے بڑھیا ہے، جگہ جب چھوٹی ہے لوگ زیادہ آگے تو کیا ہوگا؟ یہ تو اچھا ہے کہ اپنی جگہ پر یہ کھڑے ہیں، اگر یہ دوڑنا شروع کریں گے تو آپ کا جنازہ ہی اٹھا دیں گے، بہتر ہے ان کو کھڑا رہنے دیجیے۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں تیزی سے نکل جائے گا، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ یہ مدرسہ ہے، مدرسے کا جلسہ ہے، اس کے حوالے سے پیغام آ رہا، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ مدرسے کے بارے میں مشہور ہے کہ یار مدرسے کا آدمی جہاں جاتا ہے اس کو مرغا کھانے کو ملتا ہے، مدرسے کے آدمی کو مرغا کھانے کو ملتا ہے۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مدرسے کے آدمی کو مرغا کیوں کھانے کو ملتا ہے کہ استاذ نے ان کو مرغا زیادہ بنایا، انہوں نے نفس کو فرما بردار زیادہ بنایا، مرغا زیادہ بنایا، جنس کی طرف جاتا ہے، اس لیے مولوی جہاں جاتا ہے اس کو مرغا ملتا ہے۔ لیکن سچائی کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار مدرسے کے لوگوں کو، عالموں کو، حافظوں کو ایک جگہ روزی مت دینا، میرے مالک عالموں کی روزی کو عالم میں پھیلا دینا، تاکہ جب وہ روزی اٹھانے کے لیے جائے تو میرے دین کو بھی پھیلا دے۔ 1838 میں انگریز نے سارے مدرسے بند کر دیے، 80,000 مدرسے بند ہو گئے 1838 میں۔ 1838 میں سارے مدرسے بند ہو گئے،
یہ اسلام کیسے باقی رہا؟ 1857 میں 52,000 عالموں کو پھانسی دی گئی. یہ اسلام کیسے باقی رہا؟ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا دیے گئے. یہ قرآن کیسے باقی رہا؟ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا صدقہ ہے. انہوں نے چوری چھپے قرآن کو سیکھا، علم دین کو سیکھا، دوسرے کو سکھایا. جان کی پرواہ کیے بغیر ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے، جہاں مدرسہ بند ہو گیا تھا، عالموں کو پھانسی دی گئی تھی، جہاں قرآن کو جلا دیا گیا تھا، قرآن کو بھی بچا لیا، اسلام کو بھی بچا لیا. ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں. ایک لڑکے کی شادی ہو گئی، 1 سال ہوا، بال بچہ نہیں. 2 سال ہو گئے، بال بچے نہیں. تو لوگوں نے کہا یار کیسا جوان ہے، شادی ہو گئی ہے، 2 سال ہو گئے، کوئی کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا ہے. اب منہ چھپا کر کے وہ چل رہا ہے کہ کس کو جواب دے. رات کے سناٹے میں اللہ سے کہتا ہے مالک میں کتنے لوگوں کو جواب دیتا پھروں، بیٹا نہ دو، ایک بیٹی ہی دے دو. وعدہ کرتا ہوں جب اس بیٹی کی شادی ہوگی دنیا کی ہر دولت دے کر کے اس کو رخصت کروں گا. جوش میں تھا، قبولیت کی گھڑی تھی، اللہ نے قبول کر لیا، بیٹی دے دی. جب بیٹی جوان ہوئی، شادی کا وقت آیا، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں، گھبرا گیا. آیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. آ کر کے کہتا حضرت غضب ہو گیا، اللہ سے وعدہ کیا جھوٹا ہو رہا، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، بیٹی کو رخصت کرنا ہے. زمین کا وعدہ تھا، مکان کا وعدہ تھا، سونا چاندی دینے کا وعدہ تھا، کچھ بھی نہیں ہے. ارے سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے، تم پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ کہا حضور زمین نہیں ہے، مکان نہیں ہے، دکان نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. کہا سب سے بڑی دولت تمہارے پاس موجود ہے، قرآن موجود ہے. بیٹی کی شادی سے پہلے بیٹی کو قرآن کی تعلیم دے دو، اور جب بیٹی رخصت ہو جائے تو قرآن کے ساتھ بیٹی کو رخصت کر دو. یاد رکھو دنیا کی کوئی دولت قرآن کے مقابلے میں نہیں آ سکتی. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، اخبار روز پڑھیں گے، قرآن کبھی کبھی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. جا جا بیٹی اج سسوار اجیا کہہ رہی ہو بٹیا پیار مت رکھیا ساسو سے بیر پھوکی پھوکی کہہ رکھیا پیر روز پڑھیا بیٹی قرآن روز کریہ تازہ ایمان